आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक बड़ी खुशखबरी हुकूमत पाकिस्तान की जो एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के 24-25 करोड़ अवाम के लिए, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि इमरान खान का नाम लेके सोशल मीडिया पे और कन्वेंशनल मीडिया पे क्या प्रोपोगंडा किया जा रहा है और क्यों तसलसल के साथ वो प्रोपोगंडा करके क्या मकासद हासिल करने का जो है इसमें प्लान तरतीब दिया गया है। और फिर आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के जज के खिलाफ चार्जशीट तैयार किए जाने का मामला क्या है, पीटीआई की दौड़ें क्यों लगी हैं, तहरीक इंसाफ की चीखें क्यों निकली हैं, और इस मामले को लेके, इस खबर को लेके जिसकी अब बाज़ाब्ता तौर पे तस्दीक कर दी गई है, किस नामवर यूट्यूबर ने सर्फ पी लिया है, किस नामवर यूट्यूबर की बोलती बंद होकर रह गई है। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो खुशखबरी नाज़रीन ये है कि जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे बैठ के कम अकल जाहिल यूट्यूबर जो बात करते रहते हैं कि निज़ाम जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा, और निज़ाम कामयाब नहीं हो रहा तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो आगे बढ़ नहीं रही, मईशत का पहिया जो है वो रुक चुका है। अच्छा, ये प्रोपोगंडा करते हुए वो जवाब ये पेश करते हैं कि ना तो मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो उन झूठे जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए खबर ये है, बल्कि उन पर तो ये खबर बिजली बन के गिरी होगी कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन है, वहां पर 8.5 बिलियन डॉलर के मुआहदे किए गए हैं। और चीन जैसा मुल्क, अब सोशल मीडिया पे जो मर्जी आप झूठ बोलते रहें, एक खुशखबरी को आप जो मर्जी अपना लिबास पहना के प्रोपोगंडा बना के पेश करें, लेकिन चीन किसी मुल्क के साथ खामखा में जो एमओयूज हैं वो साइन नहीं करता जब तक उसको यकीन ना हो कि ये चीज जो हम करने जा रहे हैं ये होगी भी सही और ये की भी जाएगी प्रैक्टिकली। तो चीन के साथ एक तो डायरेक्टली पाकिस्तान ने जो मुआहदा किया है 1.5 बिलियन डॉलर का, जहां पर उस तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, चाइना के मुतलका हायर अथॉरिटी वहां पर मौजूद थी। 1.5 बिलियन डॉलर की तो सरमायाकारी का शराकत तारी का मुआहदा हो चुका है, यानी उस पर अब एग्जीक्यूशन का आगाज होगा। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना दौरा चीन में 7 बिलियन डॉलर के कुछ ऐसे और एमओयूज हैं जिन पे सिग्नेचर किए गए हैं, जिस पे दस्तखत किए गए हैं। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना है कि ये 7 बिलियन डॉलर और मजमूई तौर पे जो 8.5 बिलियन डॉलर के मुआहदे हमने चाइना के साथ किए हैं, 1.5 बिलियन डॉलर कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा, शराकत दारी पाकिस्तान और चीन की क्या होगी, वो मैकेनिज्म तय हो चुका है। जो 7 बिलियन डॉलर के मुआहदे हैं उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो मैकेनिज्म भी जल्द बना लिया जाएगा ताकि वो जो मुआहदे हुए हैं, जो सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, उस पर जल्द अज जल्द एग्जीक्यूशन का आगाज हो सके। अब आते हैं जो इमरान खान का नाम लेके एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। नाज़रीन, मीडिया और सोशल मीडिया, मीडिया से मुराद कन्वेंशनल मीडिया, आजकल इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। हालांकि जो खान साहब का अडयाला जेल में मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया है उसमें यह बड़ा क्लियरली डॉक्टर हजरात ने यह लिख दिया है कि इमरान खान साहब को आंख की तकलीफ है या खान साहब को कान की तकलीफ है, उसके अलावा खान साहब बिल्कुल हशाश बचाश हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ भी इमरान खान साहब की सेहत को लेकर प्रोपोगंडा करती है जब उनकी खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं हो रही होती। जिस रोज पीटीआई की मुलाकात हो जाए उस दिन पीटीआई वाले खुद आके बाहर बताते हैं कि खान साहब बड़े हशाश बशाश थे, खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। हालांकि उससे पहले ये पीटीआई के लोग ही अपने बानी के खिलाफ उनकी सेहत से मुतल्लिक झूठा प्रोपोगंडा करते हैं कि खान साहब की सेहत के हवाले से हमें खदशात हैं, हमें खतरात हैं, इमरान खान साहब के साथ जेल में ऐसा ना हो जाए, इमरान खान के साथ जेल में वैसा ना हो जाए, वो तो हमारा क्या पूरी दुनिया का, कौम का लीडर है। तो खान साहब की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया और कन्वेंशनल मीडिया पे बार बार खान साहब की सेहत के हवाले से बात की जा रही है और प्रोपेगेंडा ये बनाया जा रहा है कि खान साहब की सेहत के मामले को लेकर उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है आइंदा आने वाले चंद महीनों में। तो खबर यह है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यह सिर्फ झूठ है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कंपेन चलाई जा रही है, जबकि इसका कि खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा, खान साहब के साथ बुशरा बीबी साहबा को भी बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा, इस मामले का हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता है ही नहीं। अब आ जाते हैं जो एक सहाफी ने सर्फ पी लिया है, जो एक खबर सामने आई है जिसकी कंफर्मेशन हुकूमत ने कर दी है कि जो आर्मी चीफ हैं वो 2027 तक रहेंगे।
اب یہ ایکسٹینشن والی بات نہیں ہے, یہ قانون کی منشا ہے جو لیجسلیشن پارلیمنٹ نے کی ہے, عوام کے منتخب نمائندوں نے کی ہے. اس قانون سازی کے بعد فیلڈ مارشل جناب سے منیر صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ 2027 نومبر تک جا چکا ہے. یہ کوئی ایکسٹینشن والی کہانی نہیں ہے, لیکن اس کو ایکسٹینشن کا رنگ دیا جا رہا ہے. لیکن مرچیں اس بات پہ لگی ہیں, جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ حکومت کو کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا نومبر 2025 سے نومبر 2027 تک کا, یہ جو 2 سال اضافہ ہوا ہے اس کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا. کچھ پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہوتا ہے اس کو ٹو کرنے والے یوٹیوبر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ شاید راولپنڈی جی ایچ کیو میں جو نوٹیفیکیشن تیار ہوتا ہے اپنا توسیع والا, ایکسٹینشن والا, وہ تیار ہونا بھی جو ہے اس پہ بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. سراسر جھوٹی باتیں کی گئی, جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. ان کو مرچیں اس بات کی لگی ہوئی ہیں کہ حکومت نے کہہ دیا کہ بھائی 2027 کا مطلب ہے, نومبر 2027 کا مطلب ہے تو پھر 2027 ہی ہے, کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا. اب یہ جو عمران ریاض خان ہے جو کہ لندن میں جا کے بیٹھ کے ایک لندن پلان غیر محسوس طریقے سے نریٹ کر کے بنا کے بیٹھے ہیں کہ ایک تو عوام کو اکسانا ہے, جو رات خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی کہ جو 9 مئی کو ان کا سول وار کا پروگرام تھا پاکستان تحریک انصاف کا, 24 اور 26 نومبر کو بھی تحریک انصاف کا سول وار کا پروگرام تھا, تو اس لیے کسی قسم کی اجازت یا کسی قسم کی غفلت کوتاہی اس معاملے پہ نہیں برتی جا سکتی. لیکن اب لندن میں بیٹھ کے بھگوڑا یوٹیوبر عمران ریاض خان, جس کا صحافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ جاہل آدمی ہے, صافی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں اپنے ولاگز میں اس قسم کی باتیں نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو اس کی جہالت کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. یہ جب ایکسپریس نیوز میں تھے تو یہ ایک کرائم رپورٹر تھے, اور جب یہ بھرتی ہوئے تھے بطور کرائم رپورٹر, کس کے یہ ٹاؤٹ تھے یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. اب ان کو رپورٹنگ کے لیے ایک جگہ پہ بھیجا گیا, کوئی بلاسٹ وہاں پہ ہوا تھا, تو وہاں پہ جا کے جب وہ بلاسٹ والی جگہ کی یہ کوریج کر رہے تھے تو اوپر ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا 1 ونڈو آپریشن. یہ جناب اتنے پڑھے لکھے جاہل صحافی ہیں کہ وہ کیمرہ اس دیوار کے اوپر لکھے گئے چند الفاظوں کو دکھا رہا تھا کہ دیکھیں جی, عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ لکھا ہوا 1 ونڈو آپریشن, لیکن یہاں پہ تو کوئی ونڈو نہیں لگی ہوئی. یعنی اس بندے کی صحافت کل یہ تھی کہ 1 ونڈو آپریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ ونڈو نہیں لگی ہوئی لیکن یہاں پہ اوپر لکھا ہوا 1 ونڈو آپریشن. یہ کون سی صحافت ہے جی, یہ اس کی بیس ہے ٹوٹل. اور پھر یہ اینکر کیسے بنا, وہ بھی سب کے سامنے ہے, اینکر کیسے بنا. اب یہ بیٹھ کے وہاں پہ جو پروپیگنڈا کرتا ہے, ایک تو یہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور پروپیگنڈے کرنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے فوج کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ قیادت کے خلاف کوئی بغاوت کروائی جائے. اب یہ کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے جی فوج کے اہلکار جو ہے وہ پنجاب میں سیلاب میں مریم نواز کی تصویریں لگا رہے ہیں, مریم نواز کے فلیکس لگا رہے ہیں, اور جو سیاست میں فوج کی مداخلت ہے اس سے فوج کا نقصان ہوا ہے. اب اس بندے کے پرانے اپنے ویڈیو لاگ نکال کے اگر کوئی دکھائے کہ یہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں obvious رول تھا, کردار تھا, عمران خان جنرل باجوہ کو باس کہتا تھا, اس وقت تو یہ 1 پیج کی بات کرتا تھا, اس وقت یہ بندہ 1 پیج کی بات کرتا تھا. آج کہتا ہے کہ سیاست میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے, جو کہ میں بھی کہتا ہوں کردار نہیں ہونا چاہیے, لیکن بیٹھ کے یہ ٹیبل پہ طے ہوگا. کانسٹیٹیوشن بے شک واضح ہے, لیکن پچھلے جو 50 سال 70 سال کی کہانی ہے, صرف کہنے سے تو چیزیں ریورس نہیں ہو جائیں گی, ان چیزوں کو ریورس کرنے میں وقت لگے گا. اور یہ ماضی میں جو آج بندہ یہ کہہ رہا ہے, اس نے کیا کہیں پہ توبہ کی کہ میری ماضی میں وہ غلطی تھی جب میں جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کا ٹاؤٹ بنا ہوا تھا, کیا اس نے معذرت کی؟ آج یہ دوسروں لوگوں کو ٹاؤٹ کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. جب یہ خود ٹاؤٹ بنا ہوا تھا اس پہ اس نے کبھی کوئی معذرت کی, معافی مانگی قوم سے کہ میں جھوٹ بولتا رہا؟ اس لیے تو میں نے کہا کہ اس کے پرانے اپنے ولاگ نکال کے دیکھیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا انقلابی ہے. اب یہ بندہ, آپ اس کی لاجک دیکھیں, اور میں نے اب یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس بندے کو میں نے ایکسپوز کرنا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ حکومت کے پاس, پنجاب حکومت کے پاس صلاحیت ہی نہیں کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کر سکے. یہ تو صرف بچوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو کہانیاں سناتے ہیں. جناب آپ آ جائیں نا, آپ وہاں پہ جو فنڈ ریزنگ شروع کر رہے ہیں آپ آ جائیں, آپ سیلاب متاثرین کو سنبھال لیں. یہ جتنی بڑی تباہی سیلاب میں آتی ہے, جتنے بڑا سیلاب 38 سالہ تاریخ کے بعد, سالوں کے بعد ایک بدترین سیلاب آیا ہے, اس میں آپ جتنے وسائل جھونک دیں, چاہے آپ مرکزی حکومت کے چاہے آپ صوبائی حکومت کے, تب بھی سیلاب متاثرین کو ریہیبلیٹ کرنے میں بڑا وقت لگے گا. اور جناب تجزیہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ
جناب صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ نہ جانے ہر شعبے میں ماسٹر ہیں. جیسے عمران خان کہتا تھا نا کہ مجھے ہر چیز کا پتا ہے, میں برطانیہ کو بھی جانتا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی جانتا ہوں, میں افغانستان کو بھی بہتر جانتا ہوں. اور وہ عمران خان جاپان اور جرمنی کے بارڈر ایک ساتھ ملا دیتا تھا. اب یہ بندہ کہتا ہے کہ نومبر میں جو سیلاب آیا ہے گندم کی کاشت یہ ممکن نہیں ہو سکتی. یہ کون سی ایگریکلچر کسی ایکسپرٹ کی سٹڈی آئی ہے کہ نومبر میں کاشت نہیں ہو سکتی؟ ابھی تو ہم ستمبر میں بیٹھے ہیں اور سیلاب پنجاب سے 2-4 دن میں گزر کے سندھ میں داخل ہو جائے گا. تو کیا یہ جو پانی ہمارے جو کھیتوں کھلیانوں میں کھڑا ہے یہ 10 دن سے زیادہ وہاں پہ نہیں رہے گا, یہ پانی خشک ہو جائے گا. تو نومبر میں کیوں گندم کی کاشت نہیں ہو سکتی؟ اور پھر یہ جھوٹا کیا کہتا ہے جی ملک میں نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے نہ ملک میں جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ چین $8.5 بلین کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے. اور جہاں تک ایکسپورٹ کا تعلق ہے میں اس کی بات سے کیوں اتفاق کروں؟ کیا اس نے کوئی فگر پیش کی ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ایکسپورٹ یہ تھی؟ یا چلیں عمران خان کا نمبر پیش کر دیں اور کہتے ہیں جی ملک کے اوپر قرضہ چڑھا دیا اور یہ قرضہ آنے والے جو نسلیں ہیں وہ ادا کریں گی. یہ بندہ اب صرف پی کے بیٹھا ہے. جب عمران خان کے دور میں عمران خان تو آیا اسی نعرے کے ساتھ تھا کہ میں ملک کا قرضہ اتاروں گا. تو خان صاحب نے کون سا قرضہ اتارا تھا؟ کتنے بلین ڈالر کا عمران خان نے قرضہ چڑھایا تھا؟ تب اس کے بولتی بند کیوں تھی؟ تب کیا اس نے صرف پی رکھا تھا جو عمران خان قرضہ لے رہا تھا جس کو معاشی پیکج کا یہ خود اپنے بلاگز میں نام دیتا تھا؟ آج یہ کہتا ہے کہ قرضہ, یہ قرضے والی کہانی ختم کرنے تو عمران خان آیا تھا. یہ تو کبھی انہوں نے نہیں کہا نون لیگ والوں نے کہ ہم آئیں گے اور قرضہ اتار دیں گے. قرضہ اتارنے کے لیے بھی آپ کو معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑے گا. اور معیشت کا بیڑا گرک کس کے دور میں ہوا تھا؟ عمران خان کے دور میں ہوا تھا. خان صاحب تو معیشت کو اجاڑ کے چلے گئے تھے. نہ صرف معیشت کو اجاڑا تھا, آج عمران ریاض خان کو جو معیشت کی اتنی فکر پڑی ہے, جب عمران خان کی طرف سے, عمران خان کی پارٹی کی طرف سے, عمران خان کے لوگوں کی طرف سے IMF کو خطوط لکھے جا رہے تھے, IMF کے باہر جب احتجاج کیا جا رہا تھا, جب آڈیو لیک ان کی ہو رہی تھی کہ ہم نے IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا, پاکستان کا کوئی ایگریمنٹ نہ ہو سکے PDM کے دور میں, تو کیا آپ ملک کی معیشت کی بہتری سوچ رہے تھے یا ملک کو ڈیفالٹ کی طرف آپ لے جانا چاہ رہے تھے؟ تب اس کی زبان کیوں بند تھی؟ اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.